أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام اہل علم حضرات، صد احترام ذمہ داران اور دعوت دین، توحید اور اصلاح نفس کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کے اس گھر میں جمع ہونے والے معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج کا میرا موضوع ہے اصلاح نفس. مگر آنے سے پہلے، بنگلور سے نکلنے سے پہلے، آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں ابھی الحمدللہ شیخ نے کچھ باتیں کہی بھی. فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ، اب تک حفیظہ اللہ تھے اور آج وہ رحمہ اللہ ہو گئے ہیں. تو ان کی وفات کی خبر اچانک سارے علمی حلقے میں ایک دم اچانک آئی خبر، اور سب کو ایک طریقے کا تعجب ہوا کہ شیخ کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، صحت بھی اچھی تھی، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست تھی، اچانک انتقال ہو گیا. تو میں نے پرمیشن بھی مانگی، ادھر آنے کے بجائے میں ادھر چلا جاتا ہوں. مگر اتفاق یہ ہے کہ 12 بجے تدفین ہو گئی، 12 بجے تدفین ہو گئی، ورنہ ادھر جانے کا میرا ارادہ تھا. اس لیے اس مناسبت سے صرف اصلاح نفس پر کچھ بولنے کے بجائے ابھی الحمدللہ ایک حدیث آپ نے سنی، کچھ باتیں حالات اور موضوع کو ملا کر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی 17ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی. ترجمہ آیت کا اردو زبان میں اقترب للناس حسابهم، یہ اللہ عز و جل کا لفظ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اور خود اللہ عز و جل یہ کہہ رہا ہے لوگ غفلت میں پڑھ کر، بے خبری میں پڑھ کر ایسی ہی زندگی گزار. وہم فی غفلۃ معرضون، اللہ عز و جل کے 2 الفاظ ہیں، غفلت میں پڑھ کر ہیں. یقین ہے اس بات کا کہ یہ دنیا انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہے کہ ہم مریں گے. اور یہ اس انسان کو بھی اس کا یقین ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، دھرم کو ہی نہیں مانتا، مگر وہ موت کو ضرور مانتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ مرنے والے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت بھی آنے والی ہے. مگر اللہ عز و جل نے جو کہا، 2 چیزیں انسان کر رہا ہے، ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرا لفظ اللہ کا یہ ہے معرضون، منہ پھیر کے زندگی گزار رہا ہے. منہ پھیر کے اس حقیقت کو جان کر بھی انجان بن کر آدمی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کل ما هو آت قریب، جو بھی چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے. اور ساتھ میں یہ بھی قیامت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا ہے سمجھ لو اس کی قیامت قائم ہو گئی. کل اتنے بجے دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ زندہ تھے، 24 گھنٹے پہلے، اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جو مکے کے مفتی ہیں اس وقت شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، وہ بھی اظہار غم کیے. اور جب ان سے پوچھا جاتا بھئی اگر ہمیں ساؤتھ انڈیا کے اندر، جنوب ہندوستان کے اندر اچھے علماء کا نام دیجئے،
ان سے جب پوچھا جاتا جن کے شاگرد مکے میں نماز پڑھا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے شاگرد مکے میں مغرب کی نماز اکثر پڑھاتے ہیں، جن کے شاگرد جو 50 سال سے زیادہ الحمدللہ حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ان کا نام لیا، آر کے نور محمد ہیں، آپ ان سے علم حاصل کیجیے، ان کے پاس یہ عالم ہے، سبحان اللہ، دکتور وسیع کے پاس یہ عالم ہے، ایسا پہاڑ علم کا، کل اتنے بجے تک وہ الحمدللہ تھے اور آج نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جی من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو مر گیا۔ ابھی ایک ہمارے اوپر حق ہے، ابھی ایک ان کا ہمارے اوپر حق ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ شیخ کی مغفرت فرمائے، دل سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی شیخ کی مغفرت فرمائے۔ 6 اولاد ہیں شیخ کے، 4 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں، اللہ عز و جل ان کا حامی ہو، اللہ ان کا کفیل بن جائے، اللہ ان کا سرپرست بن جائے، اللہ ان کی بیوی کو اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر غائبانہ نماز بھی چل رہی ہے، علماء سے مشورہ کریں، اس کے بعد اس مسئلے پر کرنا نہیں کرنا آپ فیصلہ کریں، جی ہاں آپ فیصلہ کریں، مگر غائبانہ طور پہ آپ دعا ضرور دیں انشاءاللہ۔ شیخ وسیع مکے سے دعا بھیجیں، اللہم اغفر لہ ورحم وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار۔ جو راوی ہیں اس حدیث کے، اس دعا کے جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جس میت پر اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی، میری تمنا تھی کہ میں ہی میت بن جاتا۔ اس دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں راوی؟ جس میت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، میری تمنا ہو گئی کہ کاش وہ میت میری ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ آپ انشاءاللہ ایک دن مریں گے، میں انشاءاللہ مروں گا، جی ایک امام صاحب یہی دعا ہمارے جنازے پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی دعا ہمارے جنازے پہ پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لہ ورحم وعافہ واعف عنہ، اللہ ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ، واکرم نزلہ، اللہ ان کی مہمان نوازی کر، اللہ یہ آنے والے کی تو مہمان، واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہ ان کی قبر کو تو وسیع فرما دے جس میں ان کا داخلہ ہونے والا ہے، ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو ان کو غسل دے، بالماء پانی سے اللہ ان کو غسل دے، اے اللہ تو اولے سے ان کو غسل دے، والبرد اے اللہ تبارک و تعالیٰ برف سے تو ان کو، بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا، اللہ یہ مرنے والے انسان کو تو صاف کر دے گناہوں سے، کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جیسے ایک کپڑا صاف ہوتا ہے گندگی سے، ایسے مرنے والے کو تو صاف فرما دے۔ وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، واہلا خیرا من اہلہ، دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، وزوجا خیرا من زوجہ، یہاں کے جوڑے سے بہتر اللہ وہاں جوڑا تو عطا فرما، وقہی فتنۃ القبر وعذاب النار، اللہ قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ آگ کے فتنے سے بچا لے۔ میں نے مختصر جھلکیاں دی ہیں اس دعا کی، سبحان اللہ، اس سے اچھی دعا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے، شیخ کے لیے نیت کر کے یہی دعا دیجیے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد، یہ کر سکتے ہیں ہم، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک شیخ کے ساتھ کئی دفعہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اسٹیج پر ہم دونوں کو تقریر کرنے کا اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا ہے۔ شیخ ایک ایسے انسان تھے جن کو ایوارڈ آف دا مدینہ ملا تھا، جانتے ہیں عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں جائزۃ المدینہ، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جائزۃ المدینہ، پورے مدینے کا ایوارڈ۔ پی ایچ ڈی میں جس سال انہوں نے پی ایچ ڈی کی، سبحان اللہ، ہندوستانیوں کے لیے فخر سے سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے۔ ایک یہ ہیں اور ایک عبدالعظیم صاحب ہمارے، کون؟ مرکزی مسجد چار مینار کے عبدالعظیم صاحب، 1400 نمبر کو 1390 پر 8 نمبر لیے، وہ کتنے شیخ عبدالعظیم صاحب نے 12 سبجیکٹوں میں میاں کاملہ 100 2 سبجیکٹ میں 90 پر 9
اور اس میں ایک سبجیکٹ تھا عقیدے کا. آ کر شیخ نے کہا اس میں بھی آپ 100 ہیں مگر عقیدے میں کسی کو 100 نہیں دیتے ہم, اس لیے ایک کم کر رہے ہیں. تمہارے کرناٹکا کے عالم, سبحان اللہ, تمہارے کرناٹکا کے عالم, بچہ SSLC میں یہ لا لیا ہے, +2 میں یہ لا لیا ہے, تمہارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. تمہارا ایک بچہ تمہاری سرزمین سے نکل کر مدینے میں جا کر 1400 نمبر کو 1390 پر 8 نمبر لے کر آتا ہے. ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم اس انسان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے علم سے کتنا فائدہ. ان سے پہلے دکتور آر کے ساتھ, سبحان اللہ, PhD کی ڈگری میں ساری دنیا کے بچے 200 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. کتنے اس یونیورسٹی میں, سب پہ نمبر 1 آئے, سبحان اللہ, سارے بچوں میں نمبر 1 آئے. اس لیے ان کو اوارڈ آف دا مدینہ وہ زمانے میں دیا گیا, مدینے کا اوارڈ دیا گیا. یہ تھے دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ. بار بار حفظہ اللہ ہی آتا ہے, زبان ابھی عادی نہیں ہوئی ہے, ابھی زبان کو عادی بنانا پڑے گا. جو مر جاتے ہیں ان کے لیے رحمہ اللہ بولا جاتا ہے, اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے حفظہ اللہ بولا جاتا ہے. ابھی زبان کو تھوڑی دیر لگے گی, ابھی اپنے آپ کو سمجھانے میں ذرا وقت لگے گا کہ یہ حفظہ اللہ نہیں ہے, یہ رحمہ اللہ ہو چکے ہیں. بہرحال میرے بھائی, ایسے موقعوں پر میرے اور آپ کے لیے کیا عبرت ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے, اس پہ گفتگو کر کر جو میرے موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہیں ہم ان باتوں پر آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے جواب دیجیے گا. سورہ الحدید کی آیت ہے, الم یعن للذین آمنوا. اللہ سوال کر رہا ہے. کون؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے, آپ کو جواب دینا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. الم یعن للذین آمنوا, کیا ابھی ٹائم نہیں آیا, ابھی وقت نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈرائیں, ان کے دل ڈریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے وہ ڈرنے لگے, وہ سدھر جائیں. کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے, مجھے آپ سے جواب چاہیے. آپ سوال سمجھ میں آ گیا اللہ کا؟ بھئی اللہ کا سوال سمجھ میں آیا؟ کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں 2021 میں بیٹھے ہیں. جی ہاں, 1 سال برابر 1 سال, ایگزیکٹلی 1 سال. کتنی تاریخ ہے؟ 20 پر 1 تاریخ, 2 دن کے بعد 1 سال ہو جائے گا لاک ڈاؤن کو. 1 سال ہو جائے گا لاک ڈاؤن کو. جہاں تم نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر تمہیں نہیں لایا جاتا تھا مسجدوں میں, جمعہ پڑھنا چاہتے تھے مگر جمعہ میں آنے کی تمہیں پرمیشن نہیں تھی, تراویح پڑھنا چاہتے تھے, تراویح پڑھنے کی تمہیں پرمیشن نہیں تھی. جمعہ کے دن میں نے دیکھا ہے لوگ لاٹھیاں کھا رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہے. زندگی میں وہ ماحول لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. حضرت جمعہ پڑھنا, ظہر پڑھنا, کتنے رکعت پڑھنا, کیسا پڑھنا, یہ منظر تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سوال میرا ہے, یہ منظر تم نے دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ یہ حالات سے گزرے نہیں گزرے ہیں؟ کسی کا تصور عید الفطر کوئی آدمی گھر میں پڑھے گا؟ عید الفطر کوئی گھر میں پڑھے گا؟ ہم نے عید الفطر گھر میں پڑھا ہے, ہم نے رمضان گھر میں گزارے ہیں. ہم نے ایک ایسا سال دیکھا ہے, ایک ایسا دور دیکھا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے تھے. ہم نے بڑے قریب سے دیکھا دنیا کچھ نہیں ہے. ہم نے بڑے قریب سے دیکھا دنیا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹائم آ چکا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. کس کا ٹائم آیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہاں کی دولت بیکار, یہ عزت بیکار, یہ شہرت بیکار, یہ سب بیکار ہے. باقی رہنے والی چیز صرف ایک ہے, وہ ایمان اور عمل صالح. کیا ابھی ٹائم نہیں آیا میرے بھائی؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا. کس نے؟ کس کا سوال ہے یہ کسی مولوی صاحب کا نہیں, یہ اللہ کا سوال ہے. سورہ الحدید میں ہے یہ. آپ جواب دیجیے, آیا نہیں آیا ہے ٹائم؟ بدلیں گے اپنے آپ کو, تبدیل کریں گے اپنے آپ کو. اگر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے یہ جلسہ, اگر نہیں ہے تو یہ جلسہ بیکار, یہ بیٹھنا بیکار ہے. ارے کیا دیکھنا باقی ہے میرے بھائی؟ ابھی مولوی صاحب نے اتنے اچھے انداز میں کہا علماء جا رہے ہیں, علماء نکل رہے ہیں, علماء مر رہے ہیں, علماء کے بارے میں بہت ساری, صرف علماء کی حد تک نہیں رہی بات. یہ بہت کچھ ہم نے دیکھا. بنگلور کے قبرستان میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے قبرستان فل. کیا بورڈ دیکھا میں نے؟ کیا بورڈ دیکھا؟ قبرستان فل.
जाके सीएम साहब को लेटर दिया गया, आप बेंगलोर के बाहर हमें कुछ एकड़ जमीन दीजिए, जितने कोरोना के मरीज एक दिन में एक कब्रिस्तान में 60-60 मुर्दे आ रहे हैं, 60-60 मुर्दे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। जी हाँ, दफनाने के लिए खोदने वाला तैयार नहीं है। और मुसलमानों के कब्रिस्तान में पीकर लोग खोदे हैं, क्या करके? शराब पी के। उनको पूछा गया, कहा खोदने की ताकत ही नहीं है, सारी कब्र खोदी भी नहीं गई, आधी कब्र खोद के दे इसी में दफना लो। ये सारी हालतें हमने देखी हैं, इस दौर से हम गुजरे हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है एक जगह पे आके हम खड़े हुए हैं। और ये भी जो इंतकाल है, शेख का जो इंतकाल हुआ है, वो भी कहते कोरोना में हुआ है, उसका भी जो रीज़न दिया जा रहा है वो भी कोरोना दिया जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है इस बीमारी को, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही इस बीमारी को दूर भी कर सकता है। ठीक है, कोरोना एक वायरस है, अगर हम अपनी अच्छी ज़बान में कहेंगे एक कीड़ा है, एक बैक्टीरिया है, या वायरस जो भी आप कहने वाले, उसको किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? अल्लाह ने उसको पैदा किया है, और जब अल्लाह चाहेगा इस दुनिया से उसको ख़त्म कर दे। इसके लिए बेहतरीन दुआ उससे बचने के लिए जो सिखाई गई है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं तेरे कलिमात जो मुकम्मल कलिमात हैं उसकी पनाह लेता हूँ हर उस शर से जिसको अल्लाह तूने पैदा किया है, हर मखलूक से जिसको अल्लाह ने पैदा किया उसके शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। सुभान अल्लाह। इस मौके पर आप भी ये दुआ पढ़िएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और आपकी औलाद को भी इंशाअल्लाह ये दुआ आप सिखाइएगा। ये कुछ आज के हालात के ताल्लुक़ से बात थी। मैंने जुमा में, इस बार जो जुमा गुज़रा है उसमें कुछ चीज़ें मैंने कही हैं। सबसे कीमती चीज़ जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो हमें अता की है वो वक्त है। कौन सी चीज़? वक्त है। 4 बातें मैंने इस वक्त के ताल्लुक़ से मिंबर से कहा, मैंने आपके सामने मैं आज के हालात के ताल्लुक़ से उसे रख देता हूँ। फिर एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोल कर बात को मैं आगे लेकर जाता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वक्त अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ा है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त की कई जगह पे कसम खाई है, और जिस चीज़ की अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है वो चीज़ बड़ी होती है, वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। उसकी अज़मत को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत अहम चीज़ है, ये जाएगा तो फिर वापस आना मुश्किल है। ये पहली चीज़ है, आप इसको जहन में रखिए। कुरान मजीद में जो अल्लाह ने कसम खाई है, वल असर वक्त की कसम है, वज़्ज़ुहा वक्त की कसम है, वल फजर वक्त की कसम है, वस्सुबह वक्त की कसम है, वल्लैल वक्त की कसम। आप इसका सारा माना देख लीजिए, सब में वक्त की अहमियत है। कसम है ज़माने की, कसम है फजर की, कसम है रात की, सुभान अल्लाह, कसम है सुबह की जब वो रोशन होने लगे। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी कसम खाता है वो चीज़ बड़ी है मेरे भाई, वो चीज़ बड़ी है। पहले नंबर पर आप इसे जहन में रखें। उससे अच्छी चीज़ दूसरे नंबर पर आप ये चीज़ जहन में रखें, हर मरने वाला आदमी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा आदमी हो, हर आदमी अल्लाह तबारक व तआला से जो सवाल करेगा वक्त का सवाल करेगा, हर आदमी करेगा। आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी करूँगा, हर मरने वाला आदमी करेगा। कुरान मजीद की आयत करीमा है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। यहाँ तक कि आपने मेरे ही ज़बान से हदीस सुनी है कई दफ़ा, और दीगर उलमा ने भी आपके सामने ये हदीस कही होगी। मरने वाला आदमी अगर नेक है, सुबहान अल्लाह, मुंतहाए नज़र तक, जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहाँ तक फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं, और उनका चेहरा बताया गया है। मैंने इस हुलल किरे में, बाकायदा हुलल किरे की मस्जिद में मैंने ये हदीस तुम्हारे सामने बयान की थी, जहाँ तक मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है, मगर इंसान की फितरत है, भूल जाता है आदमी। हर चीज़ की एक परेशानी है, और इल्म की परेशानी है, वो दिमाग से उतर जाता है। वहाँ मैंने कहा कैसे फरिश्ते आकर बैठेंगे, सुभान अल्लाह, कअन्न वजूहहुम अश-शम्स, गोया कि उनके चेहरे सूरज हैं। कैसे? आदमी के अतराफ कैसे फरिश्ते बैठेंगे? इतने खूबसूरत फरिश्ते बैठेंगे मरने वाले के सामने। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की हदीस है, सुभान अल्लाह, और सही हदीस है, बरा इब्न आज़िब इसके रावी हैं, कअन्न वजूहहुम अश-शम्स, गोया कि चेहरे कैसे हैं? सूरज की तरह है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मेरे साथ और आपके साथ ये मामला करे, इतनी ही दुआ है।
اتنی ہی طاقت سے کریں گے دعا؟ جی اللہ سے دعا کرو میرے بھائی، اللہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، کأن وجوہہم الشمس، آخری وقت میں ملک الموت آئیں گے اور ملک الموت آ کر کان میں ایک لفظ کہیں گے نیک آدمی سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی رحمت اللہ۔ کیا لفظ کہیں گے؟ اللہ اکبر، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی رحمت اللہ۔ اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ جان، اے پاکیزہ نفس، اس بدن کو چھوڑ، اللہ اکبر، اس بدن کو چھوڑ، چل اللہ کی رحمت کی طرف۔ اخرجی الی رحمت اللہ، جنت سے کفن لے کر آئیں گے، جنت سے حنوط لے کر آئیں گے، جنت سے خوشبو لے کر آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے اتنی آسانی سے اس کی جان باہر نکلے گی۔ ایک بہت بڑے پیالے میں یہ قطرہ پانی اگر ڈال دیں، کیسے پانی اندر جاتا ہے، اتنی آسانی سے جان نکال دیں۔ اللہ مجھے یہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو یہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں چاہتے بھائی؟ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں؟ جی یہی ہم چاہتے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اللہ یہی معاملہ ہمارے ساتھ کرے، ہماری اولاد کے ساتھ کرے، ہماری نسلوں کے ساتھ کرے۔ ہم اللہ سے یہی سننا چاہتے ہیں، اللہ سے یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کانوں میں آخری میں کیا لفظ آئے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایک اور لفظ بتایا جاتا ہے، وہ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے، ہماری اولاد کو بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے، ہمارے بزرگوں کو بچائے، وہ ہمارے کان میں کبھی سنائی نہ دے۔ کیا لفظ جانتے ہیں؟ یا ایھا النفس الخبیثہ، یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث باہر نکل، پہلا لفظ یہ ہے، اے خبیث باہر نکل۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل اس سے مجھے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں نے کہا پوری تقریر الحمدللہ، یہ میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پیس ٹی وی میں تقریباً 30/6 یا 40/1 ایپیسوڈ پورے اسی پر میں نے دیے ہیں، آخرت پر ایمان اسی پر دیے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک مذکرہ تھا، 1 سال کا پورا مذکرہ، اس مذکرے کو سامنے رکھ کر میں نے کیا کیا حالات پیش آئیں گے مرتے وقت، مرنے کے بعد، یہ سارے حالات الحمدللہ میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذخیر آخرت بنائے۔ جی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ اسے ذخیر آخرت بنائے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے قیامت کی جو علامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں جو میں نے کہا آپ سے، ہر مرنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقت مانگے گا، اس سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ذمہ داریوں کو اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اللہ ہمارے اوپر قرض کا 1 روپیہ بھی نہ رکھے۔ ایسی موت اللہ ہمیں عطا فرمائے جب ہماری موت آئے ہمارے سر پر 1 بھی روپیہ کسی کا قرض نہ ہو۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے آئے ہیں، 18 درہم قرض ہے۔ کتنا 18 درہم، آپ کہہ سکتے ہیں 18 روپیے، 18 درہم قرض ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرض کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا تو میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنوں کو ڈبائے ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیے ہیں، کس کس نام پر ڈبائے ہیں، کس کس اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ۔ سبحان اللہ، ان کی داڑھی دیکھ کر میں ڈب گیا ہوں، ان کی نماز دیکھ کر میں ڈب گیا ہوں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھ کر میں ڈب گیا ہوں، قرآن کی آیتیں حدیثوں کو بول کر ڈبائے ہیں۔ کیا بچ جائیں گے؟ بچ جائیں گے میرے بھائی؟ مرنے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ کیا لفظ اللہ کے رسول کا؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اللہ سے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا۔ یاد رکھو، ایک بات اچھے سے یاد رکھو، آپ کی خوشخبری کے لیے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ذہن میں رکھو اسے انشاءاللہ تعالی۔ ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، اچھی نیت رکھو، اللہ طاقت دے گا ضرور۔ دینے کی نیت رکھو، لوگوں کو دینے کی نیت رکھو، اللہ ضرور طاقت دے گا۔ اس سے اچھی بات سنو، حدیث میں ہے یہ، ساری زندگی بھر طاقت ملی ہی نہیں، ہم نماز پڑھتے رہے، اللہ سے بھیک مانگتے رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، قرض داری کی دعا ہے یہ۔ ہم مانگتے رہے ساری زندگی بھر، ہم کو اتنا پیسہ ملا ہی نہیں کہ ہم قرض داری ادا کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے اس کے آگے؟
حدیث صحیح حدیث کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، آگے کی حدیث جانتے ہیں؟ آپ کی نیت اگر صحیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی طرف سے اس کی قرض ادا کرے گا، اللہ ادا کرے گا. صحیح حدیث ہے. روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ، اب سچی نیت رکھیے، دینے کی نیت رکھیے، اللہ سے بھیک مانگتے رہیے، محنت کرتے رہیے، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. اگر طاقت نہیں ملی اللہ عز و جل ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فکر کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں میرے بھائی، سب سے ہوتی. پارہ نمبر 6 میرے دل کے بہت بہت قریب آیت ہے یہ. 70 پر 4 نمبر، کیا نمبر؟ 70 پر 5، 70 پر 3، تینوں آیتیں پڑھیے. پڑھیں گے ایک بار انشاءاللہ؟ ضرور ایک بار پڑھو، ضرور پڑھو. اس سے پہلے ایک لفظ میں آپ سے بول دیتا ہوں. اگر کوئی کسی کو قرض دے کر ہے تو میں ان سے، قرض دینے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں. ابو بکر مسجد کا واقعہ ہے، ہمارے مسجد ابو بکر ہے نا بنگلور میں، وہاں کا واقعہ ہے. ایک آدمی، بڑا طاقتور آدمی، اس نے مجھے خود کہا آ کر، اور بہت شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ ادا کیا. کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہے. اس نے کہا ایک آدمی مجھے قرض دینا تھا 15 لاکھ روپے، بہت ستا ہے، بہت ستا رہا ہے. میں نے ہفتے کے روز اسے جان سے مارنے کا پلان بنا لیا. ہفتے کے روز ایک جگہ پر میں نے سارے لڑکوں کو جمع کر لیا، کہا اس کو آج ہمیں اس کا مرڈر کرنا ہے. آلریڈی وہ اسی طریقے کا آدمی. جمعہ کے روز ابو بکر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہ آدمی، اور پہلی صف میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ سن رہا ہے. خطیب صاحب کا نام نہیں بولوں گا میں، شاید ان کو اچھا نہ لگے. انہوں نے سارا جمعہ کا خطبہ جو ہے قرض لے کر دینے کے جو احکامات ہیں، اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اس کے احکامات، اس کی فضیلت، سارا جمعہ اسی پر دیا. کہتا میں صرف روتا رہا سارے جمعہ میں. اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ 15 لاکھ نہیں 50 لاکھ بھی اگر یہ لے لیا تو میں اسے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس پر. ایک آدمی قتل چھوڑ دیا ایک جمعہ کے خطبے سے. علماء کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں. اس نے مجھے راستے میں جاتے ہوئے روکا، مولوی صاحب کھڑو. سبحان اللہ، جمعہ کے خطبوں سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے. میں نے توبہ کی، استغفار کیا، اور نکلتے ہوئے میں نے مسجد سے ارادہ کیا آج کے بعد میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ایک جمعہ زندگی بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، ایک جمعہ زندگی بدل دیتا ہے. قرض اگر لیتے ہیں، آدمی لیتا ہے قرض، اللہ کے رسول لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی لیے، صحابہ لیے ہیں. دینے کی اگر طاقت نہیں ہو رہی ہے، قرض یاد رکھو. دینے والے لوگ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے گالی مت دو، اللہ کے لیے گالی مت دو، اللہ کے لیے ماں بہن مت بلاؤ. اسے اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ پھانسی ڈال دے، اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ درخت چھوڑ کر بھاگ جائے. ایسا لوگ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. سنو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے. کبھی زندگی میں اس پہ عمل کرو انشاءاللہ، ذرا زور سے کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں، ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے پاس لایا جائے گا، اس کے اعمال کو ٹٹولا جائے گا، ایک بھی نیکی نہیں ہے. 3 بار ڈھونڈا جائے گا. کتنی بار؟ 3 مرتبہ. سبحان اللہ، ایک بھی نیکی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ اس سے سوال کرے گا بھئی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ سبحان اللہ، الگ الگ ہیں واقعات، الگ الگ ہیں قیامت کے واقعات. ایک یہ بھی ہے، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی کہے گا ایک نیکی ہے جو دکھ نہیں رہی ہے یہاں پہ. اللہ اسے پوشیدہ رکھے گا، اللہ جانتا ہے بہتر. وہ کیا نیکی ہے؟ میں تاجر تھا، میں بزنس کرتا تھا، بڑا غلط آدمی. میری عادت تھی مجبور آدمی کو میں پیسے دیتا بزنس کرنے کے لیے، اور اگر وہ مجبور تھا تو ذرا ٹائم دیتا، بھئی چلو ٹھیک ہے آپ ذرا وقت لے لو. سبحان اللہ. اگر وہ بہت مجبور ہے تو میں اسے معاف کر دیتا. یہی میری ایک نیکی ہے. کون سی؟ یہی میری ایک نیکی ہے. اللہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ تو نے میرے بندے کو معاف کیا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. جی، ایک نیکی اسے جنت لے کر جا رہی ہے. یہ ایک نیکی اسے جنت لے کر جا رہی ہے. سبحان اللہ. کبھی زندگی میں کرو، کبھی کرنے کی کوشش کرو. یہ دوسری چیز ہے، وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے. مرنے والا آدمی، ہر آدمی اللہ سے یہ تمنا کرے گا اللہ مجھے ذرا ٹائم دے دے. نیک آدمی بھی اور برا آدمی دونوں کہیں گے، دونوں سے یہ ہوگا. نیک آدمی کہے گا گھر والوں کو بول کے آ جاتا ہوں میں اچھا ہوں، اللہ اکبر، بس اتنا مجھے موقع دے دیا جائے. اللہ جواب قرآن مجید میں اللہ نے یہ کلا، اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا. اور سورہ منافقون میں اللہ عز و جل نے جواب دیا کسی بھی انسان کو 1 سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیا جاتا جب اس کی موت آ جاتی ہے.
وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. یہ دوسری چیز ہے. وقت آدمی کہاں مانگے گا؟ مرتے وقت ہر آدمی. اس لیے تمہاری تھڈیاں پکڑ کر نوجوان بچوں تم سے میری درخواست ہے اس موبائل فون کو زیادہ وقت مت دو. میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہارا بھائی ہوں, تمہارا دوست ہوں. میں تم سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے خاطر آپ اللہ کے کلام کو وقت دو. جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ کام کرو اللہ کے لیے. آپ گھنٹے گھنٹے اللہ کی خاطر اس میں مت لگاؤ, گندی چیزوں میں مت لگاؤ. دوسری چیز, تیسری چیز اور بھی بڑی ہے وقت کے تعلق سے جو ہمارے دین میں کہی گئی ہے. جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ جہنم سے جو آوازیں باہر آئیں گی, جہنم کے اندر سے قرآن مجید نے ان آوازوں کو ذکر کیا ہے. ایک آواز قرآن کہتا ہے زفیر. کیا آواز آئے گی؟ اندر سے نکلنے والی آواز کو قرآن نے کہا. ایک جگہ تغیظ و زفیرا, غصے میں دھاڑ رہی ہوگی جہنم. دور سے جب دیکھے گی گنہگاروں کو دھاڑ رہی ہوگی. اور اس میں کہا گیا جب جہنم میں ڈالا جائے گا, آپ نے وہ آیتیں ہمیشہ سنی ہے, اندر سے جو آواز آئے گی جہنم کے باہر, ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. جو دیکھنا تھا دیکھ لیا آپ, الحمدللہ کچھ دیکھنے کا باقی نہیں ہے. وسمعنا, جو سننا تھا سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹائم چاہیے, اللہ واپس ہمیں ذرا وقت دے, ہم نیک عمل کر کے آ جائیں. فرجعنا نعمل صالحا, یہ کون سی چیز؟ تیسری چیز. اس وقت کی قدر کرو جس کام کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, جس عمل کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, وہ کام کرنے کی اللہ کی خاطر آپ کوشش کرو. آج شیخ کے اس درس کے اندر آج جو نام آیا ہے شیخ کا, کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے. وقت اللہ کے لیے ضائع مت کرو, اللہ کے لیے آپ ضائع نہ کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ سے میری دعا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ مجھے اور آپ کو جمع کرے انشاءاللہ تعالی. جی اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو جمع کرے. اس کے لیے ایک شرط بتا دی گئی ہے کہ ہمارا جو وقت گزرنا ہے, خاص کر نوجوانوں کا جو وقت گزرنا ہے, اللہ کی عبادت میں وقت گزارو. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں وقت گزارو. انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے گا. یہ نصیحت ہے آج شیخ کے انتقال میں جو ہمیں ملی ہے, اسے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیا بھائی, آپ سے سوال کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ اسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اسے ہم تبدیلی میں تبدیل کریں گے. انشاءاللہ ہم بدلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلیے ابھی جو اصل آج کا موضوع ہے, ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, بڑی پیاری سی حدیث ہے جو آج کے تعلق سے ہے. اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یتقارب الزمان, زمانے سے وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. یہ صحیح ہے کیا بھائی؟ آج آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو, آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو, وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. ایسا لگ رہا ہے مجھے گویا کہ ایک ہفتہ پرانی بات ہے, ایک مہینہ پرانی بات ہے لاک ڈاؤن کو, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے زمانہ قریب آ جائے. یتقارب الزمان, اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ, علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تیسرا وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ, فتنے ظاہر, چاروں طرف فتنے, چاروں طرف فتنے. سبحان اللہ, فتنے ہیں نہیں ہیں آج, فتنے ہیں نہیں ہیں آج. ایک فتنہ ختم ہو رہا دوسرا آ رہا ہے, دوسرا ختم ہو رہا ہے تیسرا آ رہا ہے. ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ, چوتھا وَيُلْقَى الشُّحْ, لوگوں کے سینوں کے اندر, لوگوں کے دلوں کے اندر سبحان اللہ لالچ ڈال دی جائے گی. کیا چیز؟ لالچ ڈال دی جائے گی. معلوم ہے یہ کمپنیاں غلط تھیں, یہ کمپنیاں جو ہے 90% لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک دن بھاگیں گے یہ, پھر بھی لالچ تھی دل میں. کیا تھی؟ کیسا تو بھی اب دال کو اور ایک بار نہیں ڈالیں گے, بس اب دال کو نکال لیں گے پھر اور ایک بار نہیں ڈالیں گے. یہی تھا نہیں تھا, یہ حقیقت تھی نہیں تھی جی. 90%, ہاں 10% لوگ قلیل من عبادی الشکور, اللہ کے نیک بندے تھے ہوں گے, مگر 90% لوگ ایسے تھے اللہ کی قسم ان کے سینوں کے اندر لالچ بیٹھی ہو گئی تھی. وَيُلْقَى الشُّحْ, سبحان اللہ. آج ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں, اس مجلس سے اسے لے کر جائیے,
جب تک زندہ ہیں اسے ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالی رکھیں گے. دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر جمع ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں. اگر جمع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں کہا. دو چیزیں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک آئے گی تو ایک چلی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اس پورے خطاب کا یہ سمجھ لیجئے خلاصہ ہے. دو چیزیں کبھی نہیں جمع, ایک آئے گا ایک چلے جائے گی, وہ آئے گی یہ نکل جائے گی. ساری زندگی کے لیے دلیل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دو میں سے کیا چیزیں ہیں جانتے ہیں؟ الشح والایمان. کیا کہا رسول نے؟ ذرا زور سے بولو. میں ذرا زور, نبی کی حدیث پوچھ رہا ہوں آپ سے. الشح والایمان, ایک لالچ اور ایک ایمان. اگر لالچ دل میں آئے گا تو ایمان چلا جائے گا, اگر ایمان دل میں آئے گا تو لالچ نکل جائے گا. اللہ اکبر. دونوں چیزیں آپ کہیں نہیں میں پکا مومن بھی ہوں اور میں لالچی بھی ہوں, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اگر یہ ہو گیا تو رسول غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے رسول غلط نہیں ہو سکتے. ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, دونوں ایک ساتھ نہیں. اللہ کے رسول نہیں ہے. وَيُلْقَى الشُّحَّ, آدمی لالچی ہو جائے گا. ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. پھر وہ آیتیں جو میں بولتے بولتے رہ گیا آپ کے سامنے بتاؤں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. 70 پر 3, 70 پر 4, 70 پر 5, سورہ المائدہ. سورہ ذرا بولو نا میرے ساتھ, سورہ المائدہ پارہ نمبر 6. پارہ نمبر 6. یہ درس ہے, یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے, درس ہے. انگریزی میں درس کو لیسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ 73, 74, 75. یہ آیت پڑھیے ایک بار. کیا ہے جانتے ہیں اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یہود و نصارہ, انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ کانوا یقتلون النبیین, وہ لوگ نبیوں کا قتل کر دیتے تھے. یہ گناہ, بڑا گناہ چھوٹا گناہ ہے؟ چھوٹا گناہ بڑا کیا ہے؟ گناہ بڑا گناہ ہے. یہ بھی غلط ہے, بہت بڑا گناہ ہے نبی کا قتل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر عیسیٰ کو بنا دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, مسیح اللہ ہی ہیں. بڑا گناہ چھوٹا گناہ ہے؟ پھر تیسرا خود اللہ کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقیناً وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا تین میں سے ایک اللہ ہے. 1+1+1. سبحان اللہ. 3 گناہ ہو گئے. کتنے؟ 3 گناہ. کیا کیا گناہ ہیں وہ بولیے؟ انبیاء کا قتل, دوسرا مسیح کو اللہ کہنا, تیسرا تینوں کو ملا کر ایک کہنا. سبحان اللہ. پھر اللہ کیا کہتا سنو, یہ تینوں کے بعد اللہ کہ افلا یتوبون الی اللہ, اگر تم نے نبی کو بھی قتل کیا ہے توبہ کرو میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. افلا یتوبون الی اللہ, کیوں توبہ نہیں کرتے ہیں, کیوں استغفار نہیں کرتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ. افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون, اتنا بڑا بھی اگر گناہ ہوا ہے اللہ معاف کرے گا. ہمارے گناہ انشاءاللہ اتنے بڑے نہیں ہیں. ہمارے گناہ انشاءاللہ نبی کو قتل کرنے کے برابر نہیں ہیں. جب اللہ نے ان کو دعوت دی ہے تو ہمیں بدرجہ اولا دعوت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو میرے بھائیوں, اللہ کی طرف رجوع کرو میرے بھائیوں. اللہ ضرور معاف کرے گا, اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. چلیے حدیث ختم کرتے ہیں. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ, 5ویں چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے, قتل بڑھ جائے گا. اس میں سے ایک بات ہے وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ, علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. آج کی جو پوری جو باتیں 1 گھنٹے سے تقریباً ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہی ہے اچھے علماء کرام اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. آپ کا ایک حق ہے, آپ جب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کیجئے. جب بھی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھائیے ضرور, انشاءاللہ ہاتھ ضرور اٹھائیے دعا مانگنے میں, اس لیے کہ اللہ سلو فی الدعاء رفع الیدین, اللہ سلو فی الدعاء رفع الیدین, اصل دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ ضرور اٹھائیے گا انشاءاللہ تعالی. اور حدیث وہی آتی ہے, اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایک بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اسے خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. اصل ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کی تعریف کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. نبی پہ درود بھیجیے. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آسان طریقہ بول رہا ہوں, آپ دعا کیجیے, اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیے, گھر والوں کے لیے دعا مانگیے, ساتھ میں اپنے علماء کے لیے دعا مانگیے, عالموں کے لیے دعا مانگیے. مجھے ذرا بتائیے ہمارے اچھے علماء ہمارے ساؤتھ انڈیا میں کتنے ہیں؟
مجھے نام لے کے بولیے آپ کتنے بھی ہیں ہمارے علماء؟ 50 ہیں؟ 50 ہیں؟ ہمارے مکتب فکر کے پوچھ رہا ہوں میں، گنے چنے انگلیوں پہ نام لے سکتے آپ، انگلیوں پہ نام لے سکتے، اتنے ہی علماء ہمارے پاس ہیں. ہم لاکھوں میں ہیں مگر ہمیں سمجھانے والے بہت کم ہیں، ان کی تعداد نہیں کے برابر، اور اس میں بھی مضبوط علم رکھنے والے بہت کم ہیں. اس لیے میرے بھائی آپ جب بھی دعا کریں گے آپ ضرور دعا کیجئے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. نہیں آپ کو کرنا ہے، سکھا رہا ہوں آپ کو میں، آپ کو کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ، شیطان ہم سے زیادہ علماء کو بہکاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ رکھ، ہمارے عالموں کو سیدھے راستے پہ. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. ہمارے علماء کو سیدھے راستے پہ رکھ، ہمارے رہنماؤں کو سیدھے راستے پہ رکھ، یہ ہمارا حق ہے. کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. چلیے اب ایک 10-15 منٹ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آج کا جو اصل موضوع ہے نفس، آج کا موضوع ہے، اس پر کچھ باتوں کے ساتھ جیسے میں نے کہا 8:15 بجے کے قریب یا 5 منٹ آگے پیچھے اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا. ذرا غور سے سن لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اصل چیز آج کا جو ہے، دیکھو بات ایک حدیث سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے تک آپ کے سامنے تقریر کروں، یہ ضروری ہے کہ میں جو بولنے کے لیے آیا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں تو بات میرے لیے کافی ہے. بات میرے لیے کافی، ضروری نہیں ہے. یاد رکھو میں قدر کرتا ہوں میرے بھائیوں کی، میں قدر کرتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ میں زیادہ دیر تک بولوں، لیکن میرے لیے ضروری نہیں ہے. میں جب دیکھوں گا اللہ مجھے کچھ دے رہا ہے اس میں، میرے بھائیوں کو کچھ مل رہا ہے اس سے، میں میری بات ختم کروں. پیاس باقی رہے، ابھی ذرا سنے تو اچھا ہے، کر کے کچھ رہے تب ختم کر دیں گے تو آپ کے اندر بھی جذبہ رہے گا انشاءاللہ، ایمان کا جذبہ باقی رہے گا. جو آج کا جو اصل موضوع ہے، ہمارے 3 دشمن ہیں. کس کے؟ ایک مسلمان کے اور ایک انسان کے. کتنے؟ 3 دشمن ہیں. 3. سبحان اللہ. انہی کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. اللہ اکبر. کیا کریں گے اس کو؟ یہ اللہ نے ہی ہمارے اندر رکھے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اور یہی ہماری آزمائش ہے. سبحان اللہ. اس میں سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے حضرت بہت بڑے نبی سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا تھا، عورتوں نے دربار میں کھڑے ہو کر گواہی دی. ہم گواہی دیتے ہیں یہ پاک ہیں، ہم نے ان کو ورگلایا تھا، ہم نے ان کو بہکایا تھا. ایک ماشاءاللہ ایک نبی کے بارے میں جب دربار میں کہہ رہے ہیں تو اس نبی کی پاک زبان سے یہ لفظ نکل، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. بے گناہی میں بغیر کسی جرم کے جیل کاٹ کے آ رہے ہیں، بغیر کسی جرم کے کم سے کم 10 سال علماء کہتے ہیں جیل کاٹ کے آ رہے ہیں. دربار میں سارا کچھ صاف ہو گیا. اب وہ نبی عاجزی دیکھو نبی کی، پیغمبر کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں بھی اپنے آپ کو صاف نہیں بتاتا ہوں، میرے اندر بھی ایک نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، میرے اندر بھی ایک نفس ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، وہ گناہوں پر ابھارتا ہے. ایک پاک بڑے پیغمبر کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نفس ہے، اس نفس کا نام کیا ہے؟ نفس کا نام کیا ہے؟ امارہ. نبی کو ڈر ہے اس سے. اللہ اکبر. پیغمبر کو ڈر ہے. آپ ہر جمعہ کے خطبے میں ایک لفظ سنیں گے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ، بولیے نا، ونعوذ باللہ، ذرا زور سے، من شرور انفسنا. یہ آج کا موضوع ہے. یہ نبی ہر خطبے میں مانگ رہے ہیں. یہ خطبۃ الحاجہ ہے اللہ کے رسول کا. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے. نفس اتنے خراب ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ نفس ہمارا دشمن ہے اور اس کی شرارتوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی دعا ہے، ہمیشہ کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. نبی ہر صبح میں دعا مانگتے، ہر شام میں دعا. اللہ کے رسول ڈرتے تھے. سبحان اللہ. کون؟ ہمیں نہیں ہے خوف، ہمارا پورا کنٹرول ہے نفس پر. نہیں، ہمارا پورا کنٹرول ہے. یوسف علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، صبح شام دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نفس کی خباثتیں بہت خراب ہیں، اللہ تو نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچیں گے. سبحان اللہ. عربی میں ایک محاورہ ہے، ان اعد العدو بین جانبیک، سب سے بڑا دشمن تیرے 2 بازو کے بیچ میں ہے.
تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تیرے دو بازوؤں کے بیچ میں. یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا حجۃ الوداع کا خطبہ, اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. اس کا ایک لفظ یہ ہے, الا اخبرکم من المؤمن, بتاؤں جی مومن کون ہے؟ سوال کر کے جواب. الا اخبرکم من المسلم, بتاؤں مسلمان کون ہے؟ نبی سوال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الا اخبرکم من المجاہد, بتاؤں مجاہد کون ہے, کون مہاجر ہے؟ 4 سوال اللہ کے رسول نے کیے, پھر نبی نے جواب دیا. سبحان اللہ. بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کون ہے. کون ہے مومن؟ مومن کون ہے بھائی؟ مومن کون ہے؟ بولا لو حضرت, پہلے 5 منٹ بول رہے ہیں تمہیں جی. من امنہ الناس, یہ رسول کا لفظ ہے. من, یاد رکھو, اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے, ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. آج بھی یاد رکھو میرے بھائیوں, آج بھی انسانیت مری نہیں ہے. آج بھی انسانیت مری نہیں ہے. آج بھی مسلمان اگر مسلمان ہو گیا, مسلمان اگر مسلمان ہو گیا, اللہ کی قسم یہ آج ہی ہار جائیں گے. مسجد میں بیٹھ کر سوچ سمجھ کر پوری امانت سے کہہ رہا ہوں, آج بھی مسلمان ہو گیا, اپنے اخلاق کو اپنا لیا. میں نے کل ایک کلپ سنی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اڑیسہ کے ایک مدرسے میں, اڑیسہ سنا آپ نے, آپ کو بھی پہنچی ہے اڑیسہ کے مدرسے کی کلپ, میرا دل باغ ہو گیا. گرمی سخت ہے, بڑھتی جا رہی ہے. مدرسے کے بچوں کو پانی دے کر, ٹھنڈا پانی بس سٹاپ میں بھیج دیا گیا, اسٹیشنز میں بھیج دیا گیا ہے. اور وہاں بچے جو ہے, جو عورتیں مرد, بہت سخت گرمی ان کے پاس, جو بسوں میں سے اتر رہی ہیں, ان کو ٹھنڈا گلاس پیش کر رہے ہیں. مسلمان بچے سر پہ ٹوپی پہن کے, سفید جبہ شریف پہن کے, کہتے ہیں اکثر عورتیں رو رہی ہیں. کوئی عورت بچے کو گلے سے لپٹ لے رہی ہے. اس سخت گرمی میں تو میرے لیے پانی دے رہا ہے جی. ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے. کرنے کے کام اتنے ہیں, ہم اگر کریں گے تو یہ ہمارے دوست بن جائیں گے. خود قرآن کہتا ہے تم اچھے ہو جاؤ, تم سدھر جاؤ, یہ تمہارے دوست بن جائیں گے. مٹھی بھر ہیں یہ. کتنے ہیں یہ مٹھی بھر ہیں نفرت پھیلانے والے. سبحان اللہ میرے بھائی. مسلمان وہ ہے, اللہ کے رسول نے جو کہا, اللہ مجھے ویسا مسلمان بنائے, اللہ آج کے مسلمان کو ویسا مسلمان. من امنہ الناس, سبحان اللہ, من امنہ الناس, لوگوں کو اطمینان رہے کہ بھئی مسلمان میرا مال نہیں چھینے گا اور میرے نفس پر کبھی ظلم نہیں کرے گا, یہی مسلمان ہے. سبحان اللہ. میں نے سنا ہمارے دوست کو کہتے ہوئے, ایک زمانہ تھا رات کے 12 بجے 1 بجے لوگ ٹرینوں سے اترتے تھے, کار نہیں تھے زیادہ, جھٹکا گاڑیاں تھی اور رکشا ہوتے تھے. رات کے 12 بجے 1 بجے عورتیں ڈھونڈتی تھی کوئی داڑھی والا ہے. ڈرائیور صاحب کون سے داڑھی والے اگر مل گئے, یہ داڑھی والا آدمی مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا, پوری امانت داری سے مجھے گھر پہنچائے گا. ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں نے سبحان اللہ داڑھی کو امن کی نشانی بنائی تھی. ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. ہماری صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں, جواب دیجئے مجھے. بہرحال موضوع لمبا ہو جائے گا, اس کا ایک لفظ میں بول کر بات آگے لے کر جا کر ختم کرتا ہوں. مجاہد, جہاد کرنے والا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید کے ساتھ مجھے نہیں رکھا, مجھے اس کا غم ہے, مجھے اس کا غم ہے. میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے خالد کے جیسا بنائے. خواہش ہے. خواہش کرنا غلط ہے کیا بھائی؟ خواہش کرنا غلط ہے. میری خواہش ہے اللہ عز و جل میرے بچے کو ابن عباس کی طرح بنائے رضی اللہ عنہما. سبحان اللہ. میری خواہش ہے اللہ میری بیٹی کو حضرت عائشہ کی طرح بنائے. خواہش کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے 40 پر 5 سال تک, کتنے 40 پر 5 سال, 18 سال کی عمر سے لے کر 40 پر 5 سال پورے, سبحان اللہ, 40 پر 5 سال مکمل ایک عورت ہونے کے ناطے حدیث کی خدمت انجام دی اور 2210 حدیثیں قوم تک پہنچائی. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو ایسا بنائے. سبحان اللہ. جی بات آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مجاہد بنائے. کیا بنائے؟ آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں تو لکڑی لے کر کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. زنگ لگی ہوئی تلواریں لے کے لوگ ٹانی روڈ میں گھومتے ہیں میلاد میں, اور وہ انسپیکٹر سرکل غور سے دیکھتا کون کون کہاں ہے, برابر انہی کو اٹھاتا بعد میں, برابر انہی کو اٹھا. یہ حقیقت ہے. میں 18 سال سے اس محلے میں ہوں, 18 سال سے ہوں. میں جانتا ہوں اس محلے کی باریکیوں کو. زنگ لگی ہوئی تلواریں ہلا ہلا کے دکھاتے ہیں, دیکھو ہمارے اندر کتنی طاقت ہے. بعد میں برابر وہی لوگ ٹارگیٹ میں آتے ہیں. یہ مجاہد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر جہاد کرنا چاہتے ہو
من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی طاعت میں، میری ایک دن کی بھی فجر انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. اب بولو انشاءاللہ، اب بولو جی انشاءاللہ. ہاں میرا نفس کہتا ہے کہاں اٹھ کو جا رہا، بس سو جانا. رات کو 2 بجے سو کو ہے سو، تو کیا بولتا ہے بار بار ذہن میں، رات کو 2 بجے سویا سو، تو چترا درگا سے بنگلور کو کار چلاتے ہوئے آیا ہے، تو کہاں فجر میں اٹھ رہا ہے، سو جا. نفس میرا مجھے سلاتا ہے، مگر میرا اللہ مجھے کہتا حی علی الصلاۃ، اٹھ کر آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف. لڑائی ہے ایک نفس کے بیچ میں، ایک اللہ کی اطاعت کے بیچ میں. آپ کس کی اطاعت کریں گے؟ کر رہے ہیں کیا؟ کر رہے ہیں کیا میرے بھائی؟ نہیں کرتے. نفس کو اگر ہرانا ہے اللہ کی اطاعت میں، یہ سب سے بڑا جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا کریں گے تو ہمارا نفس ہارے گا؟ کیا وہ کون سے کام ہیں شیخ، وہ بتا دیجئے جلدی جلدی میں. انشاءاللہ وہ کریں گے تو ہم اپنے نفس کو ہرا. بڑا اچھا موضوع ہے یہ، یاد رکھو، بڑا اچھا مضمون ہے یہ. دوسروں پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے نفس کو کچلنا. قرآن میں اللہ نے کتنا اچھا کہا معلوم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ نے قسم کھا کر کہا ہم نے نفس میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. اچھا بھی ہے نفس اور خراب بھی ہے. کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو سدھار لیا. کون کامیاب ہے؟ دوسروں پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، اپنے آپ کو سدھارو. کس کو سدھارو؟ اپنے نفس کو سدھارو. اور سدھارنے کے جو طریقے ہیں، پہلے نمبر پر یاد رکھو، اللہ چاہے گا تو ہمارا نفس سدھرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نفس نہیں سدھر سکتا. ہم نفس کے غلام بن کر ہی رہیں گے. اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ دعا ضرور کرو، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ میرے نفس کو تو سدھار دے. کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلا کام، سدھارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ذرائع اور اسباب بتا رہا ہوں. دوسرا، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے. ایک مربی کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ سمجھے آپ؟ ایک مربی کے ساتھ رہو. نہیں سمجھے؟ کوئی سمجھے نہیں سمجھے میرے درک کے لوگوں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ایک اچھے عالم کے ساتھ رہو، بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا، بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، نبی نے ان کا تزکیہ کیا تو صحابہ بدل گئے، صحابہ بدل گئے. ابن قیم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب مجھے لگتا ہے کہ میں بگڑ رہا ہوں تو میں میرے استاد کے پاس چلا جاتا ہوں، ابن تیمیہ کے پاس، کچھ دن ان کے ساتھ رہتا ہوں، میری اصلاح ہو جاتی ہے. افسوس کی بات کیا ہے، یہی وقت ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے بیچ میں مسجد نبوی میں اللہ مجھے کافی مرتبہ لے کر گیا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں دیکھتا ہوں 25-30 حلقے، کتنے 25-30 حلقے ایسے ہی دروس چل رہے ہیں. بڑے بڑے علماء الحمدللہ بیٹھے ہیں. ایک عالم اس وقت موجود ہیں، عبد المحسن العباد حفظہ اللہ. کیا نام؟ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ. میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر جب بیٹھتا ہوں اس مجلس کے بعد میرے اندر ذرا چینجز دکھتے. 40 حدیث کی کتابیں لکھے ہیں. وہ کتنی؟ شیخ البانی کے دوست ہیں، کولیگ ہیں. شیخ البانی اور یہ دونوں مل کر ایک اچھے علماء کہاں ہیں آج مجھے بتائیے؟ اچھے علماء، اگر اللہ تعالیٰ اچھے علماء دے دے، ان کے ساتھ ہم رہیں گے، اللہ ہمارا تزکیہ کر دیتا ہے. اس لیے میں پھر کہوں گا، علماء کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کیجیے. جب مولانا عبد المتین صاحب میمن جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ 30 پر 5 سال ایک ہی مسجد میں مرکزی مسجد چار مینار میں رہے، جانتے بھائی ان کو؟ یہ 2-3 کے علاوہ کون بھی نہیں بول رہے پیچھے سے. مولانا عبد المتین صاحب میمن جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے کیا بھائی؟ ہمارے کرناٹکا میں مرکزی مسجد چار مینار میں ایک ایسے بھی عالم گزرے ہیں جو رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن منبر پر مرے ہیں. چار مینار مسجد کے ایک عالم، یہ مسلمان ہیں جنہیں کتنی اچھی تاریخ معلوم ہے. ہمارے اہل حدیث کے ایک عالم، اللہ کے فضل و کرم سے بات مربی کی آ رہی ہے، اس لیے کہتا ہوں، ماہ رمضان میں اردو خطبہ دیے، بیٹھے، عربی خطبہ دینے سے پہلے انتقال ہو گیا. اور ایسے بلاتے رہے، ایک عمری صاحب بیٹھے تھے، ان کو بلائے، وہ آ کر انہوں نے باقی خطبہ مکمل کیا. میرے خیال میں اس مجلس میں کسی کو نام بھی شاید نہیں معلوم ہوگا. کون تھے؟ ایسے بھی گزرے کیا ہمارے پاس؟ ایسے بھی
عبد الرزاق صاحب، جزاک اللہ خیر. عبد الرزاق صاحب، جی ہاں اللہ جزائے خیر دے. عبد الرزاق صاحب بہت اچھے لوگ گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے علماء کو دوبارہ لے کر آئے تاکہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. ایک ڈاکٹر صاحب میرے درس میں ہمیشہ آتے تھے، امریکہ چلے گئے بعد میں الحمدللہ، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات کہی مجھے، میں مولانا عبد المتین صاحب کے درس میں بیٹھتا تھا. مولوی صاحب 2 بار پوری بخاری میں نے مولانا سے سنی ہے. کتنی؟ شروع سے آخر تک ساری صحیح بخاری. جب میں چھوٹا بچہ تھا تب سے سن رہا تھا. MBBS کو آ گیا تب تک میں سنتا ہی رہا. کہیں بھی رہوں عشاء کا درس کبھی نہیں چھوڑتا، میں کبھی نہیں چھوڑتا. عشاء کی نماز وہیں آ کے پڑھتا. اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اور ان کے بارے میں ایک لفظ کے تو آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ. پرانے ڈاکٹر صاحب ہیں. پہلا کام ان کو ملا سنٹ جانس ہاسپٹل میں. کون سے؟ بنگلور کی. ان کا انٹرویو ہوا، کئی انٹرویوز راؤنڈز بولتے ہیں نا آپ لوگ، راؤنڈز کے بعد آخری راؤنڈ تھا. سامنے بیٹھے تھے فادر صاحب. کون؟ فادر بولتے ہیں نہیں جی، وہی بڑے ہوتے ہیں. ان کے سارے ہاسپٹلس ان کی ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس اماموں کی قدر نہیں ہے. ایک فادر ایک لیٹر دے دیا نا، بنگلور کی کسی بھی کالج میں داخلہ ہو جائے گا. ایک فادر ایک لیٹر دے دیا، لاکھوں کا علاج ہو جائے گا. آج بھی ان کے پاس امام بڑے ہیں. ہمارے پاس ہمارے استاد کہتے تھے 10 منٹ عوام امام کے پیچھے، اس کے بعد امام عوام کے پیچھے. کیا بولتے تھے؟ 10 منٹ عوام امام کے پیچھے، پھر امام عوام کی ہر چیز کے لیے پیچھے، ہر چیز کے لیے. جو قوم اپنے اماموں کو نہیں اٹھائے گی وہ قوم کبھی نہیں اٹھے گی. بہرحال یہ سن لیجیے، وہ ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ کہا، مربی سے بات آ رہی ہے. وہ داڑھی چھوڑے تھے، نوجوان جوشیلے نوجوان، MBBS کر کے داڑھی چھوڑے ہیں. تو فادر نے جو سوال کیا، آخر سوال، ساری ڈگریاں صحیح ہیں، داڑھی کیوں چھوڑا ہے تو نے؟ کیا کہا؟ لاسٹ سوال اس کا، داڑھی کیوں چھوڑا ہے؟ ان کا جواب سنیے، بیکاز میں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. کیا جواب ہے؟ اور میں نے عیسیٰ کی جتنی بھی فوٹو دیکھی ہے کسی میں بھی بغیر داڑھی کے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے داڑھی چھوڑا ہے. فادر کلین شیو ہے. فادر حیران ہے، اس کو کیا بولوں اب اس کو. اس کے پاس جو فوٹو اس کے کیبن میں لگائی ہوئی ہے اس میں بھی داڑھی ہے. میں نے عیسیٰ کو داڑھی کے ساتھ دیکھا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں داڑھی چھوڑا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھے مربی کے ساتھ رہو گے ٹائم پر جواب بھی آئے گا، ٹائم پر صحیح جواب بھی آئے گا. جی ہمارے شیخ کے ساتھ تھے 2 مرتبہ، ان کی زندگی کے واقعات. یہ دوسری چیز ہے بھائی، نفس کو اگر سدھارنا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے، اللہ ہماری مسجدوں کو متقی پرہیزگار اللہ امام عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بھائی، یہ حدیث ذہن سے لے کر اٹھو یہاں سے انشاءاللہ. ان اللہ، بولو میرے ساتھ، یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم. بہت اچھی حدیث. بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا، اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، سبحان اللہ، جو متقی ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. الغنی، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. الخفی، جو اتنا پوشیدہ رہتا ہے لوگ جانتے نہیں ہے کون ہے، مگر اپنی جگہ پہ بہت بڑا آدمی، لیکن چھپی ہوئی زندگی گزارتا ہے، زہد کی زندگی. الخفی، اللہ عز و جل، بہت بڑی بات، اللہ ہمیں ایسا بنائے. یہ دوسری چیز، اللہ مربی، اللہ تعالی ہمیں اچھا عطا فرمائے. ختم کر لیتا ہوں میں، اذان ہو کا ٹائم ہو گیا میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں اس بات کو. تیسری اور اہم چیز ہے، ہمیں خود الحمدللہ 2 چیزوں کے بعد، اللہ سے دعا کے بعد، ایک اچھے مربی کے بعد، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی زندگی کے اندر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سدھارنے کی. یہ 3 اہم چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھی ذہن میں اس موضوع سے کہنے کی. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. اس میں جو ہمارے نفس کو سدھارنے میں جو رکاوٹ آتی ہے، جانتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے شہرت. کیا رکاوٹ؟ شہرت. کیا رکاوٹ؟ یہ نفس کی بیماری ہے. کس کی؟ نفس کی بیماری. سبحان اللہ. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اللہ رحم فرمائے، کرونا کا جب چل رہا تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، 10 پیک بھی اگر بانٹ رہا ہے، فوٹو پکڑ کے، سیلفی پکڑ کے، شہرت. کیا جی؟ شہرت. یہ ایک ایسی بیماری ہے نفس کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے لوگوں کو بچائے، ہمارے علماء کو بچائے، رہنماؤں کو بچائے، لیڈروں کو بچائے، اماموں کو بچائے، سارے لوگوں کو اللہ شہرت سے بچائے. کس سے؟ افسوس ہوتا ہے
غیر مسلم بانٹ رہا ہے, کسی کو نہیں دکھا رہا ہے, کسی کو رات کے 2 بجے جا کے بانٹ رہا ہے. مسلمان جو ہے دکھا دکھا کے, فوٹو پکڑ پکڑ کے بانٹ رہا ہے. آج کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو, ہم انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے خالص کس کے لیے کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو مقام عطا فرمائے. اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے. اللہ ہر عالم کو اللہ صحیح ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہر عالم کو متقی بنائے. اللہ ہر عالم کو تقوی والا عالم بنائے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی صحتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ ہر مسلمان جو پریشان ہے اللہ اس سے اس کی پریشانی دور فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.